السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار سرکارہ فرد الافراد غوث الافراد صاحب مقام صمدیت واصل مقام محبوبیت تابع العصر حضرت سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک تمام حضرات کو خوب مبارک ہو۔ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اس سال اتر پردیش حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق بڑی ہی سادگی کے ساتھ منایا جائے گا۔ عوام کو اس بار عرس میں حاضری کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو پیلیگرمس ہیں، جو زائرین ہیں، ان کو عرس کے 3 دن حاضری نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی۔ عرس 31 دسمبر اور 1 جنوری اور 2 جنوری کو قل ہوگا، لیکن اس میں 100 لوگوں کی صرف اجازت ہے، اس سے زائد اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا گائیڈ لائن آتی ہے اتر پردیش حکومت کی۔ بہرحال جو زائرین ہر سال آتے تھے ان سے گزارش ہے کہ مدار العالمین کے 1442 چلے پورے ہندوستان میں ہیں اور تکیے ہیں مدار پاک کے پورے ہندوستان میں۔ جو جگہ بھی تکیہ نام سے ہو تو اس جگہ پر بھی مدار العالمین ہی کے سلسلے کا کوئی ملنگ، کوئی بزرگ، کوئی شاہ وہاں پر رہا کرتا تھا، اور آج بھی انہی کے نام سے وہ جگہ موسوم رہتی ہے۔ تو آپ حضرات جو لاکھوں چلے اور تکیے پورے ہندوستان میں سرکار کے نام سے ہے یا مدار پاک کے سلسلے کے خلیفہ ہیں اور ان کے خلفاء ہیں، دیوانگان، عاشقان، طالب اور خادمان، تو جہاں جہاں مزاریں ہوں ان تمام مزارات پر آپ حضرات فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جائیں، وہاں اکٹھے ہوں، وہاں پر مدار پاک کا عرس منائیں، اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کریں، محفل سرکار کے ذکر کی سجائیں۔ اور جو مدارس پورے ہندوستان میں سرکار کے ہیں، اہل سنت کے جو مدارس ہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام اہل سنت سے اور تمام سرکار مدار کے چاہنے والوں سے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور ملت کے ماننے والے ہوں، کسی بھی ذات، برادری اور دھرم کے ہوں، ان تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے جو سرکار کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے سرکار کا عرس منائیں، ان کے نام کا لنگر لٹائیں اور ان کے نام سے سبیل کریں، ان کے نام سے اپنے اپنے گھروں میں سرکار کے نام سے محفلیں سجائیں۔ عرض یہ کرنی ہے آپ حضرات سے کہ 31 دسمبر اور 1-2 جنوری وہ سنا ہے بیریگیٹنگ لگ جائے گی مکن پور شریف میں، لوگوں کو داخلہ نہیں ملے گا، تو آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں ہی اس عرس کو منائیں۔ بہت بڑی ذات ہے سرکار قطب المدار کی، آپ نے بہت ساری تحریکیں چلائیں، بڑی بڑی تحریکیں چلائیں، جن میں ایک سب سے بڑی تحریک جو میری نظر میں ہے، میرے مطالعے میں ہے، وہ تحریک یہ ہے کہ مدار پاک نے اس دور میں جب مدرسے نہیں تھے تب سرکار قطب المدار نے تکیوں کی شروعات کی، اور ان تکیوں میں ایک چوک ہوتا تھا، اونچی جگہ ہوتی تھی جہاں پر سرکار کے سلسلے کا کوئی ملنگ بیٹھ کر کے، سرکار کے سلسلے کا کوئی فقیر، کوئی شاہ مدار پاک کا بیٹھ کر لوگوں کو ذکر سکھاتا تھا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے طریقے بتاتا تھا اور مخلوق کی حاجت روائی کیا کرتا تھا۔ یہ بہت عظیم خدمت ہے قطب المدار کی۔ آج لاکھوں کی تعداد میں تکیے موجود ہیں سرکار کے نام سے، بہت سے نام چینج کر دیے گئے اور بہت سی جگہیں آج بھی الحمدللہ وہ محفوظ ہیں۔ آپ وہاں جا کر سرکار کا عرس کر سکتے ہیں۔ مدار العالمین کے صدقے طفیل میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی مصیبتیں دور کرے، پریشانیاں دور کریں، ہمارے ملک میں امن اور امان کا قیام کرے۔ یہ وہ ذات ہے سرکار قطب المدار کی جن پر تمام عالم وہ رشک کرتا ہے۔ آج بھی ابابیلیں در مدار کا طواف کر کے یہ بتانا چاہتی ہیں پوری دنیا کو کہ ہر اوج، ہر کمال کا مصدر ہے اس جگہ، امید گاہے شاہ و تونگر ہے اس جگہ، آنکھوں کے بل دیار مدار جہاں میں آؤ، دیکھو کہ نور خالق اکبر ہے اس جگہ۔ بہت ہی مبارک زمین ہے یہ،
کتنی ہے لاجواب مکن پور کی زمیں، ہے رشک ماہتاب مکن پور کی زمیں، قربانیوں کا دے نہیں سکتی زمین ہند، مانگے اگر حساب مکن پور کی زمیں۔ یہ وہی زمین ہے جہاں 1760 کے آس پاس ہندوستان کی جنگ آزادی کی شروعات ہوئی۔ یہ وہی مکن پور شریف کی سرزمین ہے جسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ ہزاروں اولیاء کرام یہاں پر مدفون ہیں، اور یہ وہی مکن پور شریف کی سرزمین ہے جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے ماتھے کو ٹیکا ہے اور اپنی مرادوں کو پایا ہے۔ اللہ قطب المدار کے صدقے میں، اولیاء کے بادشاہ کے صدقے میں اللہ آپ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ افسوس تو ہے جو حاضری دینے کی خواہش رکھتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، وہ اس سال عرس کے دوران نہیں آ پائیں گے، لیکن آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نیاز کریں، اور جو زائرین خواہش مند ہیں عرس کے بعد حاضری دے سکتے ہیں، عرس سے پہلے حاضری دے سکتے ہیں، لیکن 31 اور 1 جنوری تک 30 31 1 2 جنوری آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں مدار پاک کا عرس منائیں۔ اللہ ہم لوگوں کی محبت اپنے ولی کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔